میں آپ احباب سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قادیانی کس قدر طاقتور ہیں اور کس قدر وہ ہماری اسمبلیوں کے اندر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان پر براجمان ہوئے اور انہوں نے ہمارے ملک کو کس طریقے سے کیپچر کیے اور ہم لوگ خوشی میں ہیں۔ ہم لوگ یوں سمجھیے کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ہم اگر قادیانی کے خلاف کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ فتنہ پرور ہے، یہ فسادی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ ایک آدمی جو اٹھا تھا جس کو دنیا خادم حسین رضوی صاحب کہتی تھی، وہ ساری زندگی یہ پیٹ پیٹ کر تھک گیا کہ قادیانیوں کے فتنے کو سمجھو، قادیانیوں کے فتنے کو سمجھو۔ ہمیں بھی اس وقت بات اتنی کھل کر سمجھ نہیں آئی، ہم تو سمجھ چکے تھے لیکن اس طرح کھل کر سمجھ نہیں آئی۔ لیکن جو میں نے یہ جملہ اس وقت کی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اور امام شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کی جو آپس میں جو MNA کالونی کے اندر جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے اندر میں نے یہ جو جملہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی بڑا کام کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نامہ اعمال میں اور کچھ بھی نہ ہو، صرف اتنا ہی لے کے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں کہ یا رب العالمین میں اور کہیں نیک کام نہیں کر سکا لیکن میں نے تیرے محبوب کی ختم نبوت پر پیرا دیا ہے اور تیرے محبوب کے ختم نبوت کے قانون پر سائن کر کے ان لوگوں کو جو تیرے محبوب کی ختم نبوت کے انکاری ہے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے اور مرتد قرار دیا ہے، اے پاک پروردگار میں اس کے صدقے تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے کامل امید ہے کہ پاک پروردگار اپنے محبوب کی اس محبوبیت کی ضرور لاج رکھے گا۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کی، اور شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب چونکہ اسمبلی کے اندر جو ہے بڑا شور مچا ہوا ہوتا ہے، اسمبلی کے جو حضرات تھے اس وقت بھی وہ کیپچر تھے اور وہ اس کو ٹہلا رہے تھے، اس کو لیٹ کر رہے تھے، چھوڑ دو بس دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی۔ اس پر شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کو بڑا جلال آ گیا اور آپ اس وقت جو میٹنگ بیٹھی MNA ہاؤس کے اندر، آپ اس میں گئے، آپ نے بڑی سخت باتیں کی اور سخت باتیں کر کے آپ جب وہاں سے باہر نکلے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب MNA کالونی کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمہ اللہ اس سے ہاتھ ملائے بغیر دروازے کی سائڈ سے ایک طرف سے گیٹ کی سائڈ سے نکلنے لگے تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیچھے سے آواز لگائی، کہا نورانی میاں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی اور ہماری تو بڑی دوستی ہے۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، شاہ امام احمد نورانی صدیقی صاحب نے، آپ نے فرمایا ہماری آپ کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آپ اس قانون کو پاس کرنے میں پسو پیش کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ سے اب ہاتھ ملانے سے قاصر رہوں گا۔ تو اس وقت ایک جملہ نورانی صاحب نے اور ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایسا قانون ہے جس کو پاس کرنے کے لیے، جس قانون کو نافذ کرنے کے لیے لیاقت علی خان صاحب بھی کوشش کرنے لگے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت آپ اب اندازہ لگائیے گا جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی ہے کہ قادیانی کتنا مضبوط ہے اس ملک کے اندر۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب چونکہ دور اندیش آدمی تھے، اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بھی لیاقت علی خان کی طرح مارا جاؤں؟ کیونکہ وہ یہ ساری چیز دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اور پھر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس قانون پر سائن کیا، قادیانیوں کو غیر مسلم مرتد قرار دینے والے قانون پر جب آپ نے سائن کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، تو سائن کرتے ہی آپ نے یوں قلم توڑا اور توڑ کر کہا کہ آج بھٹو نے اپنی موت کے پروانے پر سائن کر دیے، اور ساتھ میں ایک جملہ اور کہا کہ اپنی موت کے پروانے پر سائن تو کر دیے لیکن اپنے نبی کی روح کو راضی کر دیا۔